لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج اسپیشل پروگرام یاد حج کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. انشاءاللہ عز و جل حج کے واقعات، خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے کچھ اہم نکات، ان سے ملنے والے دروس پر اللہ نے چاہا ہم بات کریں گے. مبلغ دعوت اسلامی محمد عمران اتاری مدنی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث پاک ہے، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار دعائے مغفرت کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ساتھ ہمارے عمران مدنی بھائی تشریف فرمائے. ماشاءاللہ عمران بھائی، حج جب بھی آتا ہے تو یقیناً عاشقان مصطفیٰ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے. امیر ہو، غریب ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، تو ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے کرم سے یہ گئے. اچھا، نصیب ان کا کتنا بڑا ہے کہ حج کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. یہ جو کیفیات ہے نا، انسان کو یعنی الفت بھی بڑھا دیتی ہے، چاہت بھی بڑھا دیتی ہے. یعنی دل بس یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح میں بھی پہنچ جاؤں. کیا کہتے ہیں آپ؟ سفر حج جو ہے یہ زندگی کا حاصل ہوا کرتا ہے، اور ہر مسلمان کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کریم بار بار حج اور عمرے کی، بار بار حرمین کی سعادت عطا فرمائے، حاضری کی. تو یقیناً یہ پوری زندگی کا حاصل ہوتا ہے اور بندہ اس کی تمنائیں بھی کیا کرتا ہے. عاشقان رسول اس کے لیے رویا بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پر جن لوگوں نے پہلے حج کیا ہوا ہوتا ہے تو پھر پرانی یادیں تازہ ہو جایا کرتی ہیں، اور جب پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں تو عاشقان رسول اشکباری بھی کرتے ہیں، اور یقیناً دلوں کے تار. اور پھر وارفتگی کا ایک عالم ہوتا ہے، عشق و مستی کا ایک عالم ہوتا ہے، اور واقعی وہاں کی فضا، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا ایک ماحول ایک الگ ہی جو ہے وہ مزہ دیا کرتا ہے. تو بہرحال عشق رسول میں بھی وہاں جانے سے اضافہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین بخششیں عطا فرماتا ہے، اور دیگر جو ہے وہ برکتیں بندے کو حاصل ہوتی ہیں، اور پھر دنیا بھر سے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں. ایک ہی صدا ہوتی ہے، ایک ہی جو ہے ترانہ ہوا کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک. تلبیہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور پھر ہر بندہ اپنی مستی کے اندر ہوتا ہے. وہاں پر جو ہے وہ دیکھیں نا کہ ایک طرح کا ہی لباس ہے، نہ کوئی برتری، نہ کوئی جو ہے وہ اپنا کمتری کا تعلق ہے. وہاں پر ہر بندہ اپنے جو ہے وہ ماحول کے اندر، اپنے خیالات کے اندر، اپنے تصورات میں ہے، اور کوئی کہیں بیٹھا رو رہا ہوتا ہے، کوئی کہیں بیٹھا رو رہا ہوتا ہے. واقعی اس وقت کا نظارہ جو ہے وہ بالکل ہی ایک دل کو موہ لینے والا ہوا. اور یہ موسم کیسا ہی ہو، بارش کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، بہار کا موسم ہو، حج تو ہر موسم میں آیا ہے نا. تو عرفات میں جانے والے، مینا میں جانے والے یہ وہ کیفیات دیکھتے ہیں تو وہ گرمی کا بھی مزہ لیتے ہیں، وہ سردی کا بھی مزہ لیتے ہیں، وہ بارش کا بھی مزہ لیتے ہیں. وہ ان تمام موسموں میں، ان تمام حالات میں ان کی ایک ہی یوں سمجھیے کہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائے، ہم جو کر سکیں اللہ بس یہ قبول کر لے. یعنی یہ حقیقت ہے کہ عرفات میں پہنچنے کے بعد یہ ہے کہ دل کی کیفیات بالکل تبدیل ہو جاتی ہیں. انسان چاہے کتنے سخت دل ہو، کتنے گناہ کیے ہوں اس نے، جب وہ عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے اور وہ رب کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی کیفیت واقعی وہ بیان نہیں کی جا سکتی کیا کیفیت ہوتی ہے.
اللہ نصیب کرے. ایک کاش یہ کیفیات خوف خدا والی، رحمت مصطفیٰ پر نظر والی ہماری ہر وقت بنی رہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی اطاعت کرتے رہے. عمران بھائی، حجۃ الوداع جسے ہم کہتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع بڑا اہمیت کا حامل ہے. کتابوں میں پورا ایک واقعہ ہے نا، نبی پاک کس طرح مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، کہاں کہاں غسل فرمایا، کہاں قیام فرمایا، کہاں نفل ادا کیے، کہاں، یہ سارا پورا یہی تو حج ہے نا جو ہم تک پہنچا ہے. جب عرفات میں نبی پاک نے کیا کیا، مینا میں کیا کیا، مزدلفہ میں کیا کیا. خطبہ حج جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور لوگ اسے بڑا چاہتے ہیں، سمجھنا پسند کرتے ہیں، سننا چاہتے ہیں اور اس کے درس کو لینا چاہتے ہیں. تو بہت سارے اس میں اہم نکات ہیں. میں چاہوں گا خطبہ حج کے کچھ نکات پر آپ گفتگو فرمائیں. جی بالکل، خطبہ حجۃ الوداع ہمارے لیے ایک جو ہے نا نمونہ عمل ہے، اور زندگی کو گزارنے کا بہترین ایک جو ہے نا اور آفاقی اصول خطبہ حجۃ الوداع کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں. اچھا، یاد حج کے حوالے سے جو محسن بھائی آپ ذکر فرما رہے تھے نا کہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور اشک باری شروع ہو جاتی ہے اور دل کے تار چھڑ جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر یہ سفر کسی نیک شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے نا تو پھر اس کی یادیں اور زیادہ جو ہے وہ یاد آتی ہیں اور اس کا مزہ اس سفر کا مزید بڑھ جایا کرتا ہے. اب اگر مثال کے طور پر میں ایک عام سا آدمی ہوں، اگر میں کسی ایسے اللہ والے کے ساتھ سفر حج کرتا ہوں، سفر مکہ و مدینہ کرتا ہوں کہ جس کی آنکھوں سے اشک باری جاری رہتی ہے، جس کا دل بڑا نرم ہے، جو مقدس مقامات کی فضیلت اور اہمیت کو جانتا ہے، جو وہاں کی قدر و اہمیت کو زیادہ جاننے والا ہے، تو اس طرح اس بندی کے ساتھ اگر سفر ہوگا تو اس کا امپیکٹ یہ پڑے گا کہ ایک تو سفر اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر ہم دنیاوی لوگ ہی آپس میں جمع ہو کر چلے جاتے ہیں تو یقیناً قبول وہ بھی ہوگا، اللہ چاہے گا تو ثواب اس کا بھی ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ مناظر ایسے نظر آتے ہیں کہ بندہ دنیاوی گفتگو میں وہاں بھی لگا ہوا ہوتا ہے اور غفلت جو ہے وہ پھر وہاں بھی آ جاتی ہے، بندہ اس کا شکار ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہم اللہ والوں کے ساتھ، کسی نیک بندے کے ساتھ سفر حج کو اختیار کریں. میرے جو بھائی سفر کر چکے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اللہ دوبارہ ہم سب کو سعادتیں عطا فرمائے. اور جو ارادہ رکھتے ہیں تو اس میں کوشش کر کے کسی ایسے قافلے کے ساتھ سفر کیا جائے کہ جس میں ایسے اللہ والے لوگ موجود ہوں، اشک باری کرنے والوں ہوں، عاشقان رسول ہوں. یہاں جو بات کی نا اس میں ایک تو ذوق، شوق، تیسرا یہ کہ میں کیوں جا رہا ہوں، یہ اگر پیش نظر ہو تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے، بندے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور وہاں جا کر وہ لطف لیتا ہے. لطف لینے کے اپنے ایک انداز ہوتے ہیں. اچھا، کوئی دنیاوی انداز کو سے دیکھ رہا ہے، کوئی جو ہے کسی اور انداز سے دیکھ رہا ہے، تو ہمیں جاتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کی محبت اور شوق دل کے اندر بڑھنی چاہیے. عارف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. عارف بھائی کچھ اشعار میں یاد حج ہو جائے. فضا میں لبیک کی صدا ظفر شتار گونجتی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فضا میں لبیک کی صدا ظفر شتار گونجتی ہے. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام
आया क़याम आया, झुकाओ नज़रे बिछाओ पलके, अदब का मकाम आया। ये कौन सर से कफन लपेटे, चला गए उल्फत के रास्ते पर। ये कौन सर से कफन लपेटे, चला गए उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैं से टकरा गए हैं, ये कौन सी है तेरा माया। फरिश्ते हैं से टकरा गए हैं, ये कौन सी है तेरा माया। ज़हे मुक़द्दर। सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत ये कलाम भी है। अच्छा, यहाँ हम खुतबा हज्जतुल वदा पर बात कर रहे हैं, आप खुतबे के कुछ निकात बयान करेंगे, मगर मैं एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ। मौरिख़ीन ने, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये बात लिखी है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब सीरत मुस्तफ़ा में लिखते हैं कि जब नबी करीम अलैहि सल्लम खुतबा हज दे रहे थे तो ये हैरत अंगेज़ और इबरत खेज़ बात याद रखने की है कि जिस वक्त शहंशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहैसियत नाइब अकरम खलीफा आज़म फरमान रब्बानी का ऐलान फरमा रहे थे, आपके तख्ते शाही यानी ऊँटनी का कजावा और अर्कगीर शायद 10 रुपये से ज़्यादा का ना था, और उस ऊँटनी पर कोई शानदार कजावा ना था, ना कोई और साया, ना कोई ताज वगैरह। क्या तारीख़ आलम में किसी और बादशाह ने भी ऐसी सादगी का कोई नमूना पेश किया है? तो इसका जवाब यकीनन यही है कि फ़कत एक ही है जिनकी ये सादगी देखी जा सकती है। ये वो जाहिदाना शहंशाही है जो सिर्फ़ शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहंशाहत का तुर्राए इम्तियाज़ है कि नबी पाक अल्लाह के खलीफा आज़म हैं, मगर सादगी कैसी। और वो खुतबा जिसको आज भी तारीख़ याद किए हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सादगी हमारी तालीम के लिए इरशाद फरमाई है। अल्लाह हमें भी सादगी की तौफीक अता फरमाए। अच्छा देखिए, ये हज्जतुल वदा जो है, इसके अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया। अच्छा, एक खुतबा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिना के अंदर भी दिया था, लेकिन जो ज़्यादा मशहूर है खुतबा वदा के नाम से, खुतबा हज्जतुल वदा के नाम से, तो वो अरफात का खुतबा है। अब ये जो अरफा में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, आफाकी उसूलों पर ये मुश्तमिल है। ऐसे ऐसे उसूल हुजूर अलैहिस्सलाम ने, ऐसे ऐसे मसाइल और अहकाम बयान फरमा दिए कि जो रहती दुनिया तक के लिए, क़यामत तक के लिए मुफीद हैं। उन पर अमल किया जाए तो उसके समरात, उसके फ़वाइद आज भी उसके नज़र आते हैं, पहले भी नज़र आते रहे हैं, क़यामत तक भी उन पर अमल किया जाए तो उसके फ़वाइद और समरात नज़र आएंगे। यानी ऐसे आफाकी उसूल और ऐसे मुफीद रहनुमाई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस खुतबे के अंदर इरशाद फरमाई है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, आपकी ऊँटनी जिसका नाम कस्वा था, आप उस कस्वा ऊँटनी के ऊपर तशरीफ़ फरमा हैं और उसी ऊँटनी पर नबी पाक अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे हैं। अच्छा, उस खुतबे के अंदर कितने लोग शामिल हैं? बाज़ रिवायतों में आया कि 1,14,000 और बाज़ रिवायतों में आया कि 1,24,000
कम व बेश सहाबा मौजूद हैं, अफराद मौजूद हैं जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे हैं। और ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा कि उस वक्त में कोई माइक और इको साउंड और कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम जब खुतबा दे रहे थे तो सब तक हुजूर अलैहिस्सलाम की आवाज़ पहुँच रही थी। ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो खुतबा दिया उसकी एक बात ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक ये बात इरशाद फरमाई, फरमाया अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलियति तहत क़दमैया मौदूउन। अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक, हुजूर ने फरमाया ए लोगो सुन लो, जाहिलियत के तमाम दस्तूर मेरे दोनों कदमों के नीचे पामाल हैं। अल्लाह अकबर। अब ये क़यामत तक के जाहिलाना जितनी भी रस्म व रिवाज हैं, चाहे वो किसी भी मौके पर हो ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो शादी के मौके पर हो, चाहे वो किसी और इवेंट के नाम पर हो, चाहे वो किसी भी सतह का प्रोग्राम हो, उसके अंदर जाहिलाना रस्म व रिवाज अगर किया जाता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसका इनकार, उससे मना फरमा दिया था 1400 साल पहले ही। यानी उसे फरमा दिया मेरे कदमों के नीचे, यानी खत्म है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उस पर अमल करना ही नहीं है, वो जाहिलियत वाले हैं। अब लिहाजा ये जो खुतबा हज्जतुल वदा की एक बात है, हुजूर ने एक उसूल दे दिया ना कि भाई जाहिलाना रस्म रिवाज जितने भी हों उनको छोड़ दिया जाए और उन पर अमल ना किया जाए। अब हर ख़ानदान के अंदर अलग अलग रस्म रिवाज पाए जाते हैं मोहसिन भाई, किसी कौम के अंदर किस तरह के खुद रस्म रिवाज हैं, किसी कौम के अंदर किस तरह की हैं, बाकायदा इस पर बड़ी बड़ी किताबें भी आती हैं रस्म रिवाज के नाम से या ख़ानदानी रस्म रिवाज के नाम से, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ कौमों के जो है वो रस्म रिवाज त्यौहार लिखे हुए हैं। अब इस्लाम ने हमें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें मेयार ये दे दिया कि जो भी रस्म रिवाज ख़ानदान में है उसको इस्लाम के मेयार पर देखा जाए। सही। अगर इस्लाम के मेयार पर कुरान और सुन्नत के मुताबिक पूरी है, इस्लामी अहकामात के मुताबिक है, इस्लाम के मुखालिफ नहीं है, तो फिर उसको अपनाया जा सकता है। और अगर वो इस्लामी अहकामात के मुखालिफ है, कुरान और सुन्नत के मुखालिफ है, इस्लामी तालीमात के मुखालिफ है और वो जाहिलाना रस्म व रिवाज है, तो फिर उस पर अमल एक मुसलमान को नहीं करना चाहिए। कह दें कि दायरा इस्लाम के अंदर अगर है तो ठीक है कर ले, दायरा इस्लाम से बाहर है तो उससे रुक जाए। तो यहाँ पे जो नबी पाक ने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया कि मेरे कदमों के नीचे पामाल है। अब इससे उसकी जिल्लत, रुसवाई और उसकी यानी कमी कितनी महसूस हमें करनी चाहिए कि नबी पाक को ये कितना नापसंद है कि बंदा जाहिलियत के तौर तरीके को अपनाए। जाहिलियत के तौर तरीके बहुत सारे हैं और आज भी माज़अल्लाह मुसलमान कहलाने वाले बाज़ जाहिलियत के अतवार को अपनाए हुए हैं। हमें ये चाहिए कि हम जाहिलियत के तमाम तरीकों को छोड़कर सिर्फ इस्लाम, शरीयत, दीन और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनाएं। ये खुतबा हज्जतुल वदा का एक पॉइंट है जो हमारे इमरान भाई ने बयान किया। मज़ीद भी इंशाअल्लाह हम बात करते हैं, कुछ कॉल्स ले लेते हैं, कॉल्स के बाद कुछ इंशाअल्लाह शेर भी सुनते हैं और फिर मज़ीद खुतबा हज्जतुल वदा की तरफ बढ़ते हैं। जी कॉल दीजिएगा। आसिम कुरैशी कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के हज्जतुल वदा की रिवायात कहाँ से पढ़ें जिसमें मुकम्मल हज का बयान किया गया हो? जवाब इनायत फरमा दीजिए, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। कुतुब हदीस में ये मौजूद है, अगर आप तफसील से पढ़ना चाहते तो मिशकातुल मसाबिह में जहाँ हज का बाब है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हज का पूरा यानी अंदाज़ कि नबी पाक कैसे रवाना हुए, कहाँ कहाँ क़याम फरमाया, क्या क्या अमाल हुए, खुतबे में क्या क्या फरमाया, तो उस पर पूरा एक बाब है जिसपे ये सारा जिक्र किया गया है। मिरआतुल मनाजी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये किताब है, इसकी शरह है मिशकात की, उसमें आप पढ़ लें। या मकतबत में नई किताब है सीरत मुस्तफ़ा, उसमें जहाँ आप जाएंगे तो वहाँ हज्जतुल वदा का पूरा वाक़या है, तो वो भी आप तफसील से पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ज़ोजल आपको हज्जतुल वदा नबी पाक अलैहिस्सलाम के हज के हवाले से मालूमात हासिल हो जाए। ये भी है ना मोहसिन भाई कि ये देखिए ये खुतबा हज्जतुल वदा यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो हज फरमाया वो 10 सन हिजरी के अंदर था। अब जो हिजरी सन के एतबार से वाक़यात मिला करते हैं कुतुब सीरत के अंदर, तो हिजरत का 10वां साल पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये हज्जतुल वदा के वाक़यात मिल जाएंगे। और जहाँ भी पढ़ें, मुस्तनद सुन्नी आलिम दीन की किताब पढ़ें, मकतबतुल मदीना से लेकर पढ़ें, तो इंशाअल्लाह इश्क़ रसूल की बरकतें भी हासिल इंशाअल्लाह। एक और कॉल।
دانیال رضا کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حج کیا تو پھر اس حج کو حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حج کے خطبے میں ہی یہ ارشاد فرما دیا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا کہ آج تم مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو. فرمایا حضور نے فَإِنِّي لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی هذه. حضور نے فرما دیا تھا کہ مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو، حج کے احکام مجھ سے سیکھ لو کہ اس کے بعد میں کوئی دوبارہ حج دوسرا شاید نہ کر پاؤں. اور انبیاء کا یہ شاید فرمانا، لعلہ فرمانا، یہ یقین کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی ہم اگر کہیں نا کہ شاید ایسا نہ ہو تو یہ ایک الگ بات ہے، تردد ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں وہ تو غیب جاننے والے ہوتے ہیں، تو اس میں یقین کی بات یہ ہوتی ہے کہ واقعتاً اب دوبارہ حج نہیں ہوگا. تو حضور نے اپنے حجۃ الوداع کے اندر یہ واضح طور پر فرما دیا تھا کہ اس کے بعد میں دوسرا حج نہیں کر پاؤں گا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ میرا آخری حج ہے، تو اس وجہ سے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. اور اس میں نبی پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ شاید اب اس طرح مجمع میں عرفات میں تم سے دوبارہ نہ مل سکوں. اور پھر نبی پاک نے وہ جو آیات نازل ہوئے الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ جو دعا کیا اللہ عز و جل، میں نے تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیے، تو گواہ رہنا. اس پر صدیق اکبر رونے لگے نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ وہ مزاج شناس رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پر جب وہ رونے لگے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو کلمات کہہ رہے ہیں یہ نبی پاک الوداعی کلمات فرما رہے ہیں، اور اب ایسا مجھے گمان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ عرصہ ہمارے درمیان تشریف فرما نہ رہیں گے، اس لیے اس حج کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے. اور پھر اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سارے احکامات حجۃ الوداع میں ارشاد فرما دیے، سب کو خطبہ سنا دیا، تمام چیزیں حضور نے واضح طور پر کھول کھول کر بیان فرما دی، تو پھر لوگوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے میری قوم یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن میرے بارے میں اللہ تم سے سوال فرمائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ تو سب نے بیک زبان عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ ذات ہیں کہ رب کی پہچان آپ نے کروائی، سبحان اللہ، ایمان آپ کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے اپنی تبلیغ کا حق ادا فرما دیا، اللہ کے سارے پیغامات ہم تک پہنچا دیا، ہمیں راہ ہدایت عطا فرما دی. اور پھر جب سب لوگوں نے یہ کہا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ سے دعا کی اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. 3 بار حضور نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا. یہ ساری باتیں کس بات کی دلیل ہیں کہ حضور غیب جانتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں، تبھی تو یہ فرما رہے ہیں کہ میرا آخری حج ہے، اور پھر لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے تم سے جو ہے وہ میرے بارے میں سوال کرے گا. صدیق اکبر اس کو پہچان جانتے ہیں. تکمیل دین کی آیات نازل ہو گئی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ پاک نبی پاک کی سچی محبت دے اور ہمیں حجۃ الوداع کی برکت عطا فرمائے. ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام شاہ زمان اختاری ہے. ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. آج میں آپ کو حج کی یاد میں ایک شعر سناؤں گا. ظفر شتائے گونجتی ہے، ہر قربان ہو رہا ہے زبان پہ ان کی ثنا و آیات. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال دیجیے گا. عارف بھائی سے گزارش ہے کہ عرفات کے تعلق سے اشعار سنا دیں تاکہ عرفات یاد تازہ ہو سکے. جزاک اللہ. کیا بات ہے عارف بھائی، اگر کچھ یاد ہے پڑھ دیں 1-2 شعر، پھر اس کے بعد تلبیہ بھی پڑھ دیجیے انشاءاللہ. قبول کیوں نہ ہو اب دعائیں ملی مقدر سے یہ فضائیں، قبول کیوں نہ ہو اب دعائیں ملی مقدر سے یہ فضائیں، معاف اس کی ہے سب خطائیں، معاف اس کی ہے سب خطائیں، جو آج عرفات میں کھڑا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وقوف عرفات سے بن کے کل دل وقوف عرفات سے بن کے کل دل چلے گے مزدلفہ حاجی حجر وقوف عرفات سے بن کے کل دل چلے گے مزدلفہ حاجی حجر مہک رہا ہے دلوں کا گلشن مہک رہا ہے دلوں کا گلشن خوشی سے چہرہ دھمک رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کیا پیارا شعر ہے کہ وقوف عرفہ سے بن کے کندن. کندن وہ ہوتا ہے نا چمک رہا ہوتا ہے دمک رہا ہوتا ہے سارے میل چکیل سب صاف ہو جاتے ہیں. اب چلیں مزدلفہ کی جانب جہاں یاد آ گیا کہ جب بندہ حج پر جاتا ہے. عمران بھائی آپ نے ماشاءاللہ حج کیا ہے. وقوف عرفہ کے بعد جب یعنی دعا کے فارغ ہوئے مغرب کی اذان کا وقت ہوا. مغرب تو اب یہاں پڑھنی نہیں ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ اب جانا ہے مزدلفہ جانا ہے مزدلفہ جانا ہے. اب وہ جو پیدل مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں یہ جو سفر ہے پیدل جانے کا اور وہ جو اس کی کیفیات ہے راستے میں تھک کر بیٹھنے کا پھر وہ آپس میں بات چیت کرنے کا پھر وہ ایک کیفیت کہ وہاں مزدلفہ جانا ہے وہاں عشاء پڑھنی ہے ایک مغرب پڑھنی ہے پھر اس کے بعد کنکریاں تلاش کرنی ہے اور رات. اچھا پھر یہ جو سفر ہے نا یہ سفر خالی اس سفر کو ہم اگر غور کریں اور سوچیں کہ یار جو ہم نے سفر کیا تھا شاید ایسا سفر زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا ہم نے. یعنی ایسا روح پرور ایسا یعنی کیف آور سفر جو عرفات سے مزدلفہ کا ہے. پھر جو مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں رات بھی ایسے ہی گزارے ہیں وہ راستے میں کہیں بھی پڑے ہیں اپنی چادر بچھا کر کوئی خیمہ تو ہے ہی نہیں پڑے ہیں راستے میں کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے اور پھر تھوڑی تھوڑی بھوک لگی ہے تو کھانا بھی کھا لیا ہے اور اس کے بعد پھر کوئی اگر موقع ملا تو آرام کر لیا ہے. پھر وہ جو فجر کی اذان ہوتی ہے تو نماز پڑھے نماز کے بعد پھر وہ اشراق چاش کا انتظار یعنی طلوع آفتاب اور پھر اب وہ جو مینا کی طرف جو روانگی ہوتی ہے اور وہ جو ریلا آتا ہے جو رش آتا ہے یعنی وہ جو ایک ساتھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ منظر بھی جو کبھی بھولے نہیں جاتا. اس کیفیت کو بندہ اگر لے کر آئے تو ایک چیز اور بھی ہے. آپ ماشاءاللہ حج پر حاجی عارف بھی ماشاءاللہ حج پر گئے. ایک تو وقوف عرفہ میں وہ عصر کے بعد دعا کرتے ہیں. جب دوپہر کے وقت کی گرمی کے وقت اگر کوئی حاجی سائڈ میں کہیں تنہائی میں جا کر کڑکتی دھوپ میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جو دعا کرتا ہے نا وہ کیفیات عارف بھائی اللہ یہ بیان ہی نہیں کر سکتا آدمی وہ کیا کیفیات ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. ہمارے یافور بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے. یافور بھائی یاد حج کے تار چھڑ گئے ہیں کوئی واقعہ آپ بھی سنائی دیں عرفات کا یاد ہوتا آپ کو. دیکھیں الحمدللہ سب سے پہلے تو وقوف عرفہ کیا چیز ہے اور اس سے حاجی کو ملتا کیا ہے جتنا مزہ لے کر اور لطف کے ساتھ ابھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لطف محسوس کر رہے ہیں صرف تذکرہ کرنے میں. اللہ اکبر. ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا. سبحان اللہ. پھر اللہ قریب یعنی اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ
عفو و مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا اور ان سے درگزر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی میدان عرفات میں احرام کی حالت میں آنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور واقعی شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے میدان عرفات کے لیے۔ جب مینا سے سفر ہوتا ہے بس میں ایک بے قراری ہوتی ہے، بس کے سفر میں ایک آنسو ہوتے ہیں اور آنسو کے ساتھ روتے روتے میدان عرفات میں داخلہ ہوتا ہے۔ بلکہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کو تو دیکھا گیا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ میدان محشر جو ہے وہ میدان عرفات میں قائم کیا جائے گا، اور ایک روایت ملک شام کے حوالے سے بھی ہے۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جب میدان عرفات میں آپ حاضری ہوتی ہی ہے تو بس پھر آپ کے لبوں پر التجائیں مناجات ایک کیفیت ہوتی ہے کہ میدان محشر کو یاد کرنا اور قیامت کی گرمی کو یاد کرنا اور سورج کس طرح جھوم جھوم کے چوم رہا ہوگا میدان عرفات کی ریت کو، اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنا اور قیامت کے دن کے لیے اپنے لیے آسانیاں مانگنا۔ تو یہ ایک کیفیت ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ واقعی حج کرنے والے کی جو فضیلت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب بندہ کسی کی بارگاہ میں جاتا ہے، کسی دربار میں، کسی کے بڑے کی بارگاہ میں جاتا ہے، بڑے کا آفیسر کے پاس جاتا ہے تو اسے اچھے الفاظ سے مخاطب کرتا ہے، میں حاضر ہوں۔ تو لبیک جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ حاضری کا ایک مطلب یوں سمجھے کہ حاضری کے لیے وہ اپنی حاضری لگواتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ حاجیوں کی مغفرت فرما اور اس کی بھی مغفرت فرما جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کرتا ہے۔ تو حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور جس کے لیے وہ کہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی۔ اب دیکھیں حج کرنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اللہ کا اب دعائیں ملی مقدر سے یہ فضائیں، قبول کیوں نہ ہو اب دعائیں ملی مقدر سے یہ فضائیں، معاف اس کی ہے سب خطائیں، معاف اس کی سب خطائیں، جو آج عرفات میں کھڑا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان سب سے زیادہ حقیر، سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ غصے میں صرف عرفہ کے دن دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں پر اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برستی ہے اور اللہ پاک ان کے بڑے بڑے گناہ بخش دیتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ حج کو یاد کر کے روتے ہیں، میدان عرفات کو یاد کر کے روتے ہیں، اللہ کے نظاروں کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے اشعار میں مزدلفہ کی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں نہ کریں؟ بخشش ملتی ہے، مغفرت ملتی ہے، رحمتیں ملتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نہ صرف دعائیں قبول ہوتی بلکہ حاجی جس کے لیے کہے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انوکھی بستی عجب زمین ہے کہ سوز ایسا کہیں نہیں ہے، انوکھی بستی عجب زمین ہے کہ سوز ایسا کہیں نہیں ہے، یہ کسی قدر آج شب ہنسی ہے، یہ کسی قدر
جسم ہنسی ہے کرم خدا کا یہاں بڑا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک مگر کوئی ڈھونڈنے میں سنگ ہے رمی کی دل میں بڑی امنگ ہے مگر کوئی ڈھونڈنے میں سنگ ہے رمی کی دل میں بڑی امنگ ہے تھکن سے چورا جنگ انگ ہے تھکن سے چورا جنگ انگ ہے مگر تھکن میں بھی ایک مزہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمی کے وقت تھکن کا ذکر کیا نا ہمارے عارف بھائی نے، تو 2017 میں اللہ نے سعادت بخشی تھی ہمیں. واہ واہ واہ. تو رمی کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ بلڈنگ بنائی ہوئی ہے نا، تو اس میں ایک طرف سے آنا ہوتا ہے دوسری طرف سے نکلنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے. اب میں اپنے قافلے کے ساتھ تھا، رمی کے لیے سب ایک ساتھ جا رہے تھے، لبیک کی صدائیں تھیں، بڑا ایک ماحول پرکیف تھا. جی پھر ہوا یوں کہ رمی جمرات کے لیے ہم اکٹھے اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، جا کر رمی بھی کی تو ایک ساتھ ہی تھے، نظر آ رہے تھے ایک دوسرے کو. لیکن پھر چونکہ دوسری طرف سے اترنا ہوتا ہے، تو اب جب اترنے کی باری آئی تو پھر جو ہے نا وہ ازدحام چونکہ بہت زیادہ تھا، رش کافی تھا، تو قافلے سے الگ ہو گیا میں. تو بہرحال قافلے والے میرے خیال سارے ایک ساتھ ہی تھے، لیکن میں تھوڑا سا الگ ہو گیا. اب مجھے اترنا شاید اس طرف تھا، میں اس طرف دوسری طرف سے جو ہے نا وہ اتر گیا. اب میں اترا تو دیکھا وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا، کیونکہ جہاں سے آئے وہ تو تھا ہی نہیں، پہچان ہی نہیں کوئی. نشانیاں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں نا سفر کر کے بندہ کہیں سے گزرے تو، لیکن وہاں کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا. تو اور اس وقت میں تھکاوٹ بھی ایسی تھی کہ بالکل سفر یا چلنے کی ہمت نہیں تھی، کہیں بھی جگہ مل اور جائے بس. سوچا کہ چلے یہیں سے واپس مڑ کر ہم جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف سے نکل جائیں، تو وہ جو برج بنا ہوا تھا اس کے اوپر جانے واپس لوٹنے کی تو راستہ ہی نہیں ہے، راستہ ہی نہیں تھا. آپ جاتے تو لوگوں کے قدموں تلے کچل جائیں گے، بڑے معاملات ہو سکتے ہیں. تو اس پل سے جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں سے تو آپ جا نہیں سکتے. اب آپ کو کوئی اور راستہ ڈھونڈنا پڑے گا اپنے خیمے تک جانے کا، اپنے مقام تک جانے کا. اور ہمت تھی نہیں کہ چل سکیں یا جو ہے نا وہ سفر کر سکیں. بالکل بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی تھی، شاید زندگی میں ایسی کبھی تھکاوٹ نہ ہوئی ہو. تو میں نے یہ کیا کہ بھائی تھوڑا سا آرام کر لیں. پہلے اسی برج کی دیوار سے تھوڑا سا سایہ آ رہا تھا، اسی سائے کے اندر جو ہے نا میں نے کچھ گتے جمع، کیونکہ گرمی بھی بہت تھی گتے جمع کی اور روڈ بھی بڑا جو ہے وہ گرم ہو رہا تھا اور آفتاب بھی بڑا جھوم رہا تھا. بہرحال تو کیا ہوا کہ میں نے گتے جمع کر کے روڈ پر جو ہے نا بچھائے اور انہی گتوں کے اوپر میں لیٹا اور سو گیا. نیند آ گئی، نیند آ گیا. ایسی نیند آئی کہ شاید کبھی ایسی نیند نہ آئے. تو میں تقریباً آدھا ایک گھنٹہ سوتا رہا، پھر آ کر کسی نے اٹھایا. اب جو میں اٹھا تھا تو میں حشاش بشاش، یعنی اب جو میں اٹھا تو فریش تھا بالکل، اور پھر ہمت بھی تھی سفر کرنے کی اور آپ چل بھی سکتے تھے. تو بہرحال پھر میں نے جو ہے وہ راستہ وغیرہ تلاش کیا تو اپنے خیمے تک زندگی کی بہترین نیند اور بہترین جو آپ کا طریقہ واقعہ جو آپ کو آج تک یاد ہے کہ آپ ایسے پول کے نیچے وہ گتے میں، کراچی میں تو آپ نہیں سو سکتے ایسے. یافر بھائی یہ تھکن سے چور ہیں، پھر اس میں ایک مزہ ہے. وہ مزدلفہ آ گئے ہیں، اب مینا جا رہے ہیں رمی کے لیے، تو کچھ آپ بھی بیان کریں نا یہ مزہ کیا ہوتا ہے اور کیسے بندہ لیتا ہے یہ مزہ. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 1993 میں یہ کلام لکھا اور بڑا زبردست ہے، کمال ہے. بہرحال یہ تھکاوٹ کی بات ہو رہی تھی تو کچھ عبادات ایسی ہیں جو جسمانی ہیں، کچھ عبادات جو ہے وہ مالی ہیں. نماز جسمانی عبادت ہے، روزہ جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے. صحیح. لیکن سبحان اللہ حج کے قربان جائیں کہ حج جو ہے وہ مالی عبادت بھی ہے
اور جسمانی عبادت بھی ہے۔ بہت خوب، تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ حج کا سفر اکثر پیدل فرماتے ہیں، اکثر اور پیدل چلنا پسند فرماتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جب میدان عرفات سے نکلتے ہیں تو مزدلفہ کی طرف پیدل تشریف لاتے ہیں، اور پھر آگے جا کر آگے مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، پھر آگے رات ذکر اذکار، پھر صبح فجر کی نماز، پھر اشراق چاش تک رکنا، پھر وہ ٹھہرنا۔ اور واقعی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا ہے کہ وہیں چادر بچھائی، چٹائی بچھائی، اور وہیں میدان مزدلفہ میں آرام فرما ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ واقعی تھکن ایسی ہوتی ہے کہ محسن بھائی دل کرتا ہے کہ پھر تھکیں۔ عمران بھائی آدھے گھنٹے میں سو کر حشاش بشاش ہو گئے تو یقیناً ساری زندگی کے وہ لمحات یاد رہتے ہیں۔ ایسی تھکن کے لیے تو لوگ ترستے اور روتے ہیں۔ میری مدنی چینل کے ناظرین سے بھی درخواست ہے، واقعی یہ مزہ وہی ہے جس نے لیا ہے اسی کے لیے مزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو اور اسے ہاتھ ملاؤ، اور اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اس سے دعا مغفرت کرواؤ، بے شک وہ بخشا ہوا ہے۔ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ فضیلت جو آپ نے حدیث پاک پہ حج کے حوالے سے بھی اور مغفرت کے حوالے سے بھی بیان فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ حوالے سے ذکر فرمایا نا حاج صاحب نے، تو پیدل حج کی فضیلت یہ ہے کہ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں اللہ کریم عطا ماشاء اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ توفیق دے تو پیدل آمین آمین۔ الحمدللہ اس دوران نگران شورا تشریف فرما ہوئے، انشاءاللہ ان سے بھی حج کی یادوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ ہمارے حاجی عارف بھائی کچھ اشعار اگر یاد حج، یاد عرفات، مزدلفہ میں شامل کر لیں تو پھر انشاءاللہ نگران شورا کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں گاتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ حرم میں حاضر ہوا بلکہ مجرم، حرم میں حاضر ہوا بلکہ مجرم، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، رمی کر کے جمرات کی مینا میں، رمی کر کے جمرات کی مینا میں، تیرے دشمنوں کو مٹاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا رب
سند حج مبرور کی لے لے حاضر، سند حج مبرور کی لے لے حاضر، آقا کی چوکھٹ پہ جاتا رہوں میں، آقا کی چوکھٹ پہ جاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاد حج اسپیشل پروگرام چل رہا ہے، تو حج کی یادیں، حج کا خطبہ اور اس کے حوالے سے کچھ باتیں الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ کی کالز بھی ہم نے شامل کی ہیں، کچھ فضائل بھی سنے ہیں، کچھ کلام بھی سنے ہیں۔ اب نگران شورا بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان سے کچھ حج کی یادوں پر بات کرتے ہیں، حج کے حوالے سے ذوق شوق اور حج کی محبت، مکہ و مینا عرفات کی حاضری کا شوق، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ حضور عرض یہ ہے کہ آپ نے بھی ماشاءاللہ حج کیے ہیں، امیر علیہ سنت کے ساتھ بھی آپ کو حاضری کا شرف ملا ہے، تو حاجی حج پر جاتے تو ہے، اللہ ذوق بھی عطا فرماتا ہے، مگر بعض اوقات غفلت انسان کی مینا میں بھی دیکھی جاتی ہے، عرفات میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ اب اس غفلت سے بچنے کے لیے ایسا کیا کیا جائے؟ امیر سنت کے واقعات بیان کیے کہ امیر سنت اس عمر میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا ذوق اور اشک باری رہتی ہے، یہ اشک باری، یہ کیفیت کیسے رہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ 2019 میں تیز بارش تھی ماشاءاللہ، جب ہم عرفات کے میدان میں تھے، اور خیمے جیسے کہ اکھڑ گئے، لیکن چونکہ حاجی اللہ کی رحمت کے دریا میں غوطے لگا رہے تھے، واہ واہ، تو رحمت کے دریا میں غوطے لگاتے ہوئے جب بارش ہو جائے تو نور اللہ نور سا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے نیت کی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کی چند مدنی پھول بیان کروں گا۔ آپ کے یہاں کیا کیا بیان ہوا ہے میرے علم میں؟ ایک مدنی پھولی بیان ہوا ہے جو نبی پاک نے فرمایا کہ جاہلیت کے تمام رسومات کو میں نے جو ہے پامال کر دیا، اس پر گفتگو ہوئی تھی، باقی کنٹینیو فرمایا۔ ذوق و شوق کی جہاں تک محسن بھائی بات ہے، دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ بڑھتا رہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، جب تک شریعت کے حکم سے نہ ٹکرائے۔ صحیح، وہاں جا کر یہ صرف سو جاتا ہے، گناہ نہیں کرتا، تب بھی یہ خوش نصیب ہے۔ واہ واہ، صحیح بات۔ چلا گیا، سو گیا، نماز وقت پر پڑھ لی تو بھی ہے تو خوش نصیب، کچھ نہیں کیا اس نے، بخشا تو گیا ہے نا۔ ہے مجھے یاد ہے ہم 2019 میں جب مینا سے عرفات کی طرف چلے تھے، فجر پڑھ کے مینا سے، اور جب میدان عرفات پہنچے ہم، عرفات جہاں شروع ہوتا اسے باہر بسوں نے پیسنجر کو اتارا تھا، شاید 12:24 اور کچھ سیکنڈ پر وقوف عرفات شروع ہو رہا تھا 2019 میں، صحیح، شاید جو مجھے یاد پڑتا ہے، یا 2018 میں، یعنی وہ زوال کا وقت جو ختم ہوتا ہے، ظہر کی ابتدا، ظہر کا وقت شروع جب ہوتا ہے تو وقوف عرفات کا وقت وہی ہے جب زہوہ کبریٰ ختم ہوتا ہے۔ تو ہم عرفات کی طرف جا رہے تھے میرے سنت کے پیچھے پیچھے، تو میں یہی گھڑی دیکھ رہا تھا کہ اللہ 2-4 منٹ رہ گئے ہیں، مر نہ جاؤں، اور عرفات کے میدان میں قدم رکھ دو، وقت شروع ہو جائے، پھر اللہ۔ تو الحمدللہ میں شاید کہہ سکتے ہیں کہ میں گھڑی کو دیکھ رہا تھا کہ 12:25 ہو جائے تو میں امیر سنت سے دعا کرا لوں۔ سبحان اللہ، وہ مطلب بالکل حاجی ہو جاتا ہے وہ، اب وہ عبادت کرے، موقف میں پہنچ گیا، وہ عبادت کرے، ریاضت کرے، نیکی کرے۔ عمران بھائی، حج مبرور کی جو نشانیاں اور علامتیں لکھی گئی ہیں، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں اس میں زیادہ تر چیزیں حقوق العباد اور لوگوں سے متعلق ہیں۔
صحیح. کھلانے سے، پلانے سے، دل جوئی سے، زیادہ اخراجات لے کے جانے سے، حاجت روائی کرنے سے، خوش اخلاقی کرنے سے، مدد کرنے سے، اچھا مصیبت آ جائے یا بدن و مال میں پریشانی ہے تو صبر کرنے سے، یہ وہ ساری چیزیں، کیونکہ لاکھوں لوگوں کے درمیان ایک بندہ رہتا ہے، اب اس میں اس کو اپنی ذات سے لوگوں کو نفع بھی پہنچانا ہے اور لوگوں سے آنے والی تکلیف و صبر بھی کرنا ہے. سبحان اللہ. حج مبروریت میں یہ چیزیں میں نے بنیادی طور پر دیکھی ہے، جو شروع میں میرے سنت نے جو نیتیں لکھی ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حج مبروریت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ کے معاملات کو کتنی بنیاد رکھا ہے. صحیح. یہ جتنی بھی آپ حج مبروریت کی آپ واقعات وہ روایتیں پڑھیں گے، حدیث میں ہے، اس کے علاوہ بزرگان دین کے اقوال ہیں، اس میں زیادہ تر حقوق العباد اور لوگوں کے لیے آپ بہتر ہیں کہ نہیں ہیں، عام آدمی کے لیے، مطلب مسلمان کے لیے مسلمان کو بہتر ہی ہونا چاہیے. تو یہ جو سفر ہے، آدمی مینا جاتا ہے، مینا پہنچ گیا یا ظہر پڑی، اور اب وہ عموماً وہاں ہے ماحول ایسا عجیب و غریب، لوگ باتیں کریں، کیونکہ یہاں ایسا چونکہ پریکٹس نہیں ہے تو وہاں پر اس طرح کا ماحول بن نہیں پاتا. لیکن جو ماحول میں ہوتے ہیں وہ ذوق و شوق کے ساتھ جب ان کا سفر ہوتا ہے تو ایک تو وہاں پہنچنے پر، جیسے مجھے ابھی ایک میسج آیا کہ میں گناہ گار کو وقوف عرفات مل گیا اور رونے والی اس نے ایموجیز لگا کر بھیجی ہے. اللہ اکبر. تو یہ احساس ہر ایک کو ہو کہ میرے جیسا گناہ گار آدمی عرفات کے میدان میں آ چکا ہے. سبحان اللہ. ہر ایک کو یہ احساس ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا. تو عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، بندہ عاجزی کرے، انکساری کرے اور اپنے رب کی عبادت کرے. تو اپنے آپ کو نمبر ایک ماحول میں رکھے تاکہ نیکی کرنے کی عادت ہو. صحیح. اور نیکی، تقوی، پرہیزگاری اور گناہ ثواب کی سمجھ تو پیدا ہو. صحیح. پھر انہی لوگوں کے ساتھ سفر کرے، انہی لوگوں میں رہے، ان کے ساتھ ایک جدول بنے. اب یہاں کھانے پینے، سونے، ہوٹل کی ساری ڈسکشنز ہو جاتی ہیں. بالکل. یہ ڈسکشنز نہیں ہوتی کہ یار عبادات کا جدول آپ لوگوں نے کیا بنایا. اللہ کہ ہم تو چلو مکے مدینہ، ہمیں تو آتا نہیں ہے، ہم کیا کریں گے. تو یہ ساری چیزیں لے کر بہترین زاد راہ تقوی ہے. سبحان اللہ. بالکل بہترین زاد راہ تقوی ہے. تقوی. خطبہ حج پر آپ کچھ فرما رہے تھے، اگر اس پہ کچھ نکات پہ گفتگو فرما دیں. خطبہ حجۃ الوداع جو ہمارے یہاں بڑا اس کو سمجھے کہ بڑا کانسٹیٹیوشنلی اس کو دنیا میں اس کو لیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بے شمار وہ باتیں بیان کی ہیں جنہیں آج بڑی مطلب کہ غور سے دیکھا، پڑھا اور سمجھا جاتا ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ اس میں سے چیزیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع شریف کھلی بہار کے موسم میں تھا. فقیر نے حساب کیا 9 ذی الحجہ 10 ہجری، یہ روز جمعہ یعنی 6 مارچ 632 سینے عیسوی تھا. موسم بہار میں تھا. ہاں، یہ فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ نمبر 575 کے تعلق سے نقل کیا گیا ہے. 10 ہجری کو حج ادا فرمایا اور عمرے کل 4 ادا فرمائے. اور مرقات کے تعلق سے ہے کہ کل 1,30,000 حجاج جمع ہو گئے. یہ حقیقی چل حج تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. کیا بات. اور صحابہ کرام مدینہ پاک میں جمع ہونا شروع ہوئے تھے اور وہاں سے پھر یہ مختلف علاقوں سے چلا تھا. اس کا بیان بالکل ایسا کتنا مزہ دیا آپ کہ یہ چل حج تھا، حقیقی چل حج تھا. حقیقی چل حج تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجوہات دیکھی ہیں علماء نے. سبحان اللہ. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ لوگ دیکھ لیں کہ حج کیسے ہوگا. اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے تعلق سے جانتے تھے. سبحان. اور فرمایا بھی تھا کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے تمہاری میری ملاقات نہ ہو سکے. اس موقف میں نہ ہو. اس حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 4 خطبات عطا فرمائے تھے. امام نووی علیہ رحمہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ 4 خطبات. پہلا مکے میں کعبے کے نزدیک ذو الحجہ کے 7ویں دن. دوسرا مسجد نمرہ میں عرفہ کے روز. تیسرا مینا میں
محر کے دن جیسے قربانی، اور چوتھا ایام تشریق یعنی دوسرے دن مینا میں۔ تو جو عرفات کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرما، ان میں سے چند آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے سامنے بیان کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف لائے، یہاں تک کہ عرفہ کے دن لوگوں کے درمیان ٹھہر گئے۔ ارشاد فرمایا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کی آج عرفہ کا محترم دن ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی حرمت والا مہینہ۔ ارشاد فرمایا کون سا شہر ہے؟ عرض کی حرمت والا شہر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا مال، تمہاری عزت اور تمہارا خون تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر ہے محترم۔ خبردار، ہر نبی کی دعا گزر گئی سوائے میری دعا کے، کیونکہ میں نے اپنی دعا کو اپنے رب کے پاس قیامت کے دن کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ بے شک انبیاء کثرت امت تو باہم فخر کرنے والے ہیں، تم مجھے غمزدہ نہ کرنا، میں تمہارے لیے حوض پر موجود ہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں یعنی جیسے ماہ ذوالحجہ خصوصاً عرفہ کے دن حرم شریف کی زمین میں گناہ کرنا بدترین جرم ہے، اسی طرح اس میں 3 جرموں کا مجموعہ ہے: گناہ، جرم، محترم جگہ کی بے حرمتی، جرم، حرمت والی تاریخ و مہینے کی بے ادبی، جرم۔ ایسے ہی مسلمان کا خون بہانا، مال مارنا کئی جرموں کا مجموعہ ہے کہ یہ ظلم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث بھی اور میری تکلیف و ایذا کا سبب بھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں اس ارشاد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم تمام جن و انسان ایک مومن کے قتل میں جمع ہو جائیں تو اللہ پاک سب کو منہ کے بل آگ میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قاتل و قتل کا حکم دینے والے پر جنت حرام کر دی۔ استغفر اللہ۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے پہلا ارشاد رکھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے عرفات کے میدان میں عطا فرمایا، اور اس میں آپ نے جان، مال، عزت، آبرو کے تعلق سے بہت ہی اہم ترین اصول بیان کر دیے، اور بڑے خوبصورت مثال کے ساتھ کہ آپ جیسے یہ مہینے کو جانتے ہو، جیسے یہ شہر کو جانتے ہو، جیسے اس کی تاریخ کو جانتے ہو اور اس کی حرمت کو جانتے ہو، تو سمجھو کہ یہ مومن کی جان، مال، عزت، آبرو کو کس قدر بیان کیا گیا، اس کی مثال سامنے رکھ کر۔ اور آج اس وقت کہ جہاں مومن کی نہ زبان سے کوئی مسلمان محفوظ ہے، نہ ہاتھ سے کوئی مسلمان محفوظ ہے، اللہ کی پناہ اللہ ماشاء اللہ۔ تو خطبہ حجۃ الوداع کو اگر ہم غور سے پڑھیں، سنیں، سمجھیں، ذوق، شوق، نہ جانا، محرومی، بالکل یہ یاد آنے والی چیزیں ہیں اللہ۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو کچھ ارشاد فرمایا اور اپنی امت کے لیے جو کچھ فرمایا، اور دنیا میں اور آخر تک جو کچھ فرمایا، اس کو ہم نظر انداز اگر کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ نقصان میں۔ صحیح۔ اس لیے میں نے آج نیت کی تھی کہ خطبہ حجۃ الوداع میں صرف وہ حدیثیں، اس کے علاوہ بھی چند ایک ہیں میرے پاس، کہ جو خاص کر عرفات کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو عطا فرمائی تھی، وہ میں چند آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں تم میں وہ چیز چھوڑتا ہوں جب تک تم اسے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اللہ پاک کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ سبحان اللہ۔ اور میں تم میں وہ چیز چھوڑتا ہوں کہ اس کے ہوتے تم کبھی گمراہ نہ ہوگے جب تک تم اسے تھامے رہو گے، یعنی قرآن کریم۔ واو۔ مفتی احمد یار خان نیمی لکھتے ہیں یعنی میں جا رہا ہوں اور قرآن کریم تم میں چھوڑے جاتا ہوں، سبحان اللہ۔ اگر تم نے اپنے عقائد اور اعمال اس کے مطابق رکھے تو گمراہ نہ ہوگے۔ مفتی صاحب لکھتے خیال رہے کہ قرآن شریف میں تو یہ حکم بھی ہے کہ اللہ و رسول کی اطاعت کرو، اور یہ بھی ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ۔
یہ سنت پر عمل لازم ہوا، اور اب یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ سنت پر عمل ضروری نہیں، قرآن کافی ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم تھوڑی سی اس کی تفصیل سمجھنے کی کوشش کرتے، جو میں نے آگے سے کافی تفصیل پڑھی ہے، تو گمراہ نہ ہو گئے۔ گمراہی سے ہر کوئی بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو گمراہی سے بچائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کے لیے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں وہ قرآن ہے، سنت ہے، اہل بیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر کہ میرے صحابہ ہدایت ستاروں کے معنی کسی ایک ہی پہ پیروی کر لو، ہدایت پا جاؤ گے۔ میرا آپ سے سوال ہے، اپنی اولاد کو قرآن سکھانے میں، اہل بیت کے طریقے سکھانے میں، سنت سکھانے میں، سیرت صحابہ پر چلانے میں میں نے کیا کام کیا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ان دنیا میں فتنوں سے بچی رہے، ہم بچے رہے۔ تو اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم سب گمراہ نہ ہوں، اسلام و دین کی بنیادی تعلیمات پر ڈٹے رہیں، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے دن نیت کریں کہ قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، اور اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں گے، سمجھائیں گے اور عمل کروائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ آج ایک بیسک چیز ہے جو میں چاہتا تھا کہ آپ تک میں پہنچاؤں، کہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے لیے بچپن سے ہی اپنی اولاد کو قرآن کی طرف لائیں، خود قرآن کی طرف آئیں۔ ماشاءاللہ صراط الجنان تفسیر موجود ہے ہمارے پاس، یہ پڑھیں، یہ پڑھائیں، اور اپنے بچوں کو شروع سے اس لائن میں رکھیں۔ جس لائن میں ہم لے کر گئے وہاں قرآن کے احکام سے دوری ہو جاتی ہے، وہاں سنتوں سے دوری ہو جاتی ہے، وہاں مذہبی لوگوں کے ساتھ دوری ہو جاتی ہے، اور یہ ہم سب کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اسلام کی دین کی بنیادی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنا قرآن پڑھی کو پڑھا اور سمجھا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کال دیجیے گا۔ محمد ارسلان اتاری مسند الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے مدنی چینل بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر آیا ہے، یاد حج۔ نگران شورا، آپ سے میرا یہ سوال ہے، جب آپ نے پہلی بار حج کیا تھا تو کس کے ساتھ کیا تھا؟ امیر اہل سنت کے ساتھ کیا تھا کہ آپ نے اپنا حج خود ہی کیا تھا؟ اگر امیر اہل سنت کے ساتھ کیا تھا تو آپ کی پہلے حج میں کیفیت کیا تھی؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا۔ پہلا حج میں نے میری اماں کے ساتھ کیا تھا، سبحان اللہ۔ امیر سنت کے ساتھ میں نہیں۔ امیر سنت بھی ان دنوں حج پہ ہی تھے، ایک کا دن کا فاصلہ تھا، مگر ایک اچھا خاصا وقت کہہ سکتے کہ امیر سنت کے ساتھ گزارنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ ایک اور کال۔ پیارے پیارے عارف بھائی، حج کے موسم میں ہمیں یہ کلام سنا دے، ہم کو بولانا یا رسول اللہ، ہم کو بولانا یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شعر سنتے ہیں، کچھ دیر بعد ایک اور کال لیتے ہیں۔ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، یاد حج پروگرام کی کیا بات ہے؟ حاجی کو واپس آ کر پورا سال حج کی یاد تازہ کیسے رہ سکتی ہے؟ اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیجیے۔ جزاک اللہ۔ کلام سنتا رہے حج کے تعلق سے، واپسی کے بعد کے جو کلام ہوتے ہیں وہ سنتا رہے، باتیں کرتا رہے حج کے تعلق سے، وہاں کے اپنے حج کے واقعات بیان کرنے کے بجائے بزرگوں کے واقعات پڑھتا رہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ لوگ وہاں اپنے ہی کارنامے اور اپنا حج کا سارا واقعہ بیان کرنے میں ہی مصروف رہ جاتے ہیں، تو اس میں بھی چنی ہوئی باتیں ہوں، کہیں بھی دکھاوا یا سنانا نہ ہو۔ حج مبرور کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس میں دکھاوا اور سنانا نہ ہو۔ واہ واہ، یہ حج مبروریت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس طرح مطلب کہ وہ حج کی باتیں ہوتی رہیں گی، آتے سال حج کی تیاری کرتا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ سال بھر لگے گا، جمع کرتا ہوں، وقت آئے گا تو انشاءاللہ حج پہ جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں حج مبرور بھائی صاحب یہ بھی ہے نا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ پہلے سے بہتر ہو کر پلٹے، اچھا ہو، پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے۔ کیا بات۔ نشانی ہی یہ ہے، حسر کے ساتھ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، جی نشانی ہی یہ ہے کہ حج مبرور کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے، مگر یہ کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ صحبت ملے، صحبت ملے۔
جو واپسی آنے کے بعد اچھی صحبت بھی میسر رہے، جاتے ہوئے بھی صحبت اچھی ہو، واپسی میں بھی صحبت نہ، لوگ وہیں پر حج نماز قضا کر دیتے ہیں، صحیح، وہیں پر نماز قضا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، مطلب سمجھ نہیں آتا کہ لوگوں کیا ہو گیا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے کہ مینا سے واپسی، مینا جمرات، قربانی، خیموں کے بعد حلق میں چہرے پر اس طرح گھما دیں گے، استغفر اللہ، اور داڑھی منڈا دیں گے، ان کو گھر کے کپڑے پہننے ہیں مردوں کو، تو یہ گناہ عظیم ہو گیا، داڑھی منڈا دی، ایک مٹھی سے گھٹا دی، اور اس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی گناہ تصور کرے تو نا، یہ اصل بات ہے کہ گناہ تصور بھی نہیں رہتا، اللہ کی پناہ، گناہ تصور نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ وہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط، آپس میں بے پردگی، اور جس حد تک شریعت نے اجازت دی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، صحیح، لیکن ظاہر ہے کہ مردوں کو عورتوں کے اختلاط سے، ان کے اندر میل جول سے بچنا ہے، ان کو احرام میں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے، عورتوں کو، مردوں کو نگاہیں جھکا کر رکھنی ہے، مگر وہ اتنا مکس سا ماحول ہوتا ہے محسن بھائی کہ اگر سوچ نہ ہو، ذہن نہ ہو، اور ایسے ماحول نہ ہو تو پھر بندہ نہ عورتیں بچتی ہے نہ مرد بچتی، صحیح فرما رہے، بہت بسی۔ اب وہ بس ماحول یہاں نہیں ہے نا ماحول، تو وہاں مطلب وہ نیتوں پر حکم لگاتے رہیں گے، ہماری نیت نہیں ہے، نیت نہیں ہے، نیت نہیں ہے۔ ارے بھائی برتن اندر سے دھلتا ہے، باہر سے کم دھلتا ہے، جتنا برتن ہمیشہ زیادہ اندر ہی گندا ہوتا ہے، باہر سے برتن گندا نہیں ہوتا، چیزیں اندر ڈلتی ہیں، باہر نہیں ڈلتی، صحیح، لوگ باہر ہی دھونے میں لگے ہوئے، اندر دھونے کی فرصت ہی کسی کو نہیں، سارے برتن، ساری پلیٹیں، سارے پتیلے اندر ہی دھلتے ہیں، باہر تو کم ہی دھلتا ہے، لوگ اندر دھونے کے چکر میں تو پڑتے نہیں ہے، باہر ہی دھوتے رہتے ہیں، باہر بھی کون دھوتا ہے، باہر بھی بس عجیب حال ہے، مطلب کہتے ہیں مزاج اور ماحول اور سوچ کی بہت بڑی کمی ہے، کام کی ضرورت ہے، مدنی کام، دینی کام بڑھایا جائے، پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ اسلام میں وہاں بھی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، مبلغین پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی تے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیں بھی حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ سے بچ کر جینے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ۔ خطبہ حجۃ الوداع کی بات ہو رہی تھی، آخری چند منٹ باقی ہیں تو اس پر بھی کچھ مزید گفتگو کر لیتے۔ ایک ارشاد نبی پاک کا، عمران بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک نے فرمایا، لوگوں، بڑا خوبصورت ارشاد ہے، سارے ارشاد خوبصورت ہے، آج اس چیز کی بڑی کمی پائی جاتی ہے، اس کو ہمیں غور کرنا ہے۔ فرمایا، لوگوں، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دیا ہے، اب کوئی کسی وارث کے لیے وصیت نہ کرے۔ اللہ اللہ، یہاں وراثت کے احکام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اگر ہم وراثت کے موضوع کو لیتے ہیں تو اس پر بھی پورا ایک کلام ہے کہ لوگ وراثت میں، جائیداد کی تقسیم میں کس طرح کے گھپلے کرتے ہیں، جائیداد دیتے نہیں ہیں، اپنی من مانیاں کرتے ہیں۔ تو یہاں خطبہ حجۃ الوداع جو ہے ہمیں اس بات کی احساس دلاتا ہے کہ ہمیں وراثت کے معاملے میں اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنا۔ ایک اور فرمایا نبی پاک نے، قرض واجب الادا ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کی جائے، تحفے کا بدلہ دیا جائے، اور جو شخص جس کا ضامن ہے وہ تاوان ادا کرے۔ جی، یعنی عمران بھائی کتنی خوبصورت تعلیمات ہے نا۔ قرض واجب الادا ہے، قرض کو تو ہم اپنا حال سمجھتے ہیں، یعنی یہ تو اب لے لیا تو اب دینا کس چیز کا، دیکھیں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا، جب تک 4-5 سیزن نہیں کما لیں اس کے بعد دیکھیں گے، بس جب ہوگا دے دیں گے۔ اور ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو کاروباری ٹرن اوور سے نکلے گا، پھر وہ جو عاریتاً چیز لی ہوئی اسے واپس اس کے مالک کو دی جائے۔ ہم عاریتاً لے کر بھی نہیں، ٹیمپریری جو لیتے ہیں اس کو ہی بھول جاتے ہیں۔ تحفے کا بدلہ دیا جائے، تحفہ لینے کو دل جاتا ہے، دینے کو۔ اب یہ کتنی خوبصورت تعلیمات ہے نبی پاک کی خطبہ حجۃ الوداع۔ جی دیکھیں نا، خطبہ حجۃ الوداع کے اندر حقوق اللہ، حقوق العباد، اس کی تمام ڈائمینشنز کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اب اس کو پڑھتے چلے جائیں تو ہمارے اوپر اسلام کی حقانیت، اسلام پر ایمان، ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ اصول اگر اپنا لیے جائیں، ان قوانین کو اپنے اوپر نافذ کر لیا جائے تو بندہ ایک پر امن زندگی، امن و سلامتی کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امن و سلامتی کے بھی اصول اس کے اندر ارشاد فرمائے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے اندر۔ اب دیکھیں یہ سارا خطبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، تو اسی موقع پر
नबी पाक अलैहिस्सलाम पर यह आयत करीमा नाजिल होती है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने फरमाया कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन पूरा कर दिया और तुम पर अपनी नेमत को ताम कर दिया, मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। अब ये नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, यौम अरफा है और जुम्मे का दिन है, ठीक है, हज अकबर है, मकाम अरफा है, यौम अरफा है और हज अकबर है, जुम्मे का दिन है। अच्छा, ये आयत करीमा एक अरसे के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जब नाजिल होती है, उसे एक अरसे के बाद एक गैर मुस्लिम यहूदी इसको पढ़ता है, वो कहता है कि तुम हजरत उमर से कहता है कि अगर एक आयत करीमा तुम्हारे कुरान में ऐसी है कि अगर वो आयत हम पर नाजिल होती तो हम उसके नुज़ूल के दिन को ईद का दिन बना लेते, उसको ईद का दिन बना लेते। तो हजरत उमर ने पूछा कि कौन सी आयत है, तो उसने यही आयत करीमा पढ़ी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये पूरी आयत। तो हजरत उमर ने फरमाया तुम एक ईद की बात करते हो, सुनो मैं जानता हूँ इस आयत करीमा के नुज़ूल के दिन को। हमारे लिए उस दिन 2 ईदें अल्लाह ने बनाई, उस दिन हमारे लिए 2 ईदें थी। एक ईद तो फरमाया कि ये जुम्मे के दिन नाजिल हुई और जुम्मा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है, और दूसरा फरमाया ये यौम अरफा के दिन मैदान अरफात में जो है ये नाजिल हुई यौम अरफा के दिन, और अरफा भी मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। तो तुम एक ईद की बात करते हो, हमारे लिए तो जिस दिन ये आयत करीमा अल्लाह ने नाजिल फरमाई 2 ईदें हमारे लिए थी, यानी ईद का मतलब कि खुशी के दिन थे। तो बहरहाल ये आयत करीमा जिस दिन नाजिल हुई, हजरत उमर ने उस दिन को 2 ईदें करार दिया है। तो अल्लाह करीम ये दिन हमें यहाँ पे वो वसवसा भी कट गया ना कि इस्लाम में 2 ईदों के अलावा फिर ईदें नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इरशाद से पता चला कि ईद एक लफ्ज है, लुग़वी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, खुशी का दिन है। तो नबी पाक की विलादत का दिन भी ईद का दिन है। एक आखिरी इरशाद नबी करीम अलैहिस्सलाम का इस जो ताल्लुक से है, फरमाया जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि यह हकाम और ये बातें उन लोगों को बता दें जो यहाँ नहीं है। हो सकता है कि कोई गैर मौजूद तुमसे ज्यादा समझने और महफूज रखने वाला हो। कभी सुनने वाला पहुंचाने वाले से ज्यादा समझने वाला होता है। यहाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तबलीग दीन के अहकाम भी बयान फरमाए और मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम्हें नेकी की दावत को आम करना है, बुराई से मना करना है, और जो तुम जानते हो वो लोगों तक पहुंचा दो, और जिसे तुम पहुंचाओ उसके बारे में ये गुमान रखो कि हो सकता है कि ये मुझसे बेहतर समझने वाला हो। और बिल्कुल ऐसा होता है, बाज़ औक़ात उस्ताद से ज्यादा शागिर्द समझदार होता है और वो मफाहिम को समझ लेता है। बयान करने वाले से ज्यादा सुनने वाला समझने वाला होता है, अमल करने वाला होता है। तो तबलीग दीन, नेकी की दावत के उसूल भी यहाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। बदल चले के नाज़रीन, याद हज स्पेशल आज के इस प्रोग्राम में हमने याद यानी अरफात की, मुज़दलिफा की यादें, वाक़ियात, हज, खुतबा हज्जतुल वदा और बहुत सारी चीजें सुनने की सादत हासिल की। नीयत ये थी कि हम बस अपने जहन में इन चीजों को, इन ख्यालात को लाएं। सारे साल हमारी ये कैफियत रहे कि अल्लाह हमें हज पे बुला ले और हम अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हो। हमारे आरिफ भाई से अर्ज करूंगा, आखिर 3 मिनट हैं, इन 3 मिनट्स में आप कुछ अशार हज के ताल्लुक से, अरफात के ताल्लुक से पढ़ दीजिए और इसी पर हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम को खत्म भी करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मुयस्सर हो मुझे काश वुकूफ़े अरफ़ा, फिर मुयस्सर हो मुझे काश वुकूफ़े अरफ़ा, जलवा में मुज़दलिफ़ा और मिना का देखूं, जलवा में मुज़दलिफ़ा और मिना का या खुदा हज पे बुला के मैं काबा देखूं, काश एक बार में फिर
شرف حج کا پاؤ اللہ میں گر سال شرف حج کا پاؤ چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی کرم یا الہی کرم یا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك